اب یہ 5 چیزیں سنیے، اگر رشتے کے اندر یہ 5 چیزیں نہیں، رشتے کا فائدہ نہیں۔ بندہ شادی کرے پر سکون نہیں ہو تو شادی کا فائدہ کیا ہے؟ شادی لذت جسم، جسمانی لذتوں کے لیے صرف نہیں ہے۔ اگر انسان نے صرف جسمانی لذت لینی ہے 100 جگہ سے لے سکتا ہے۔ اصل مقصد شادی کا کیا تھا؟ تاکہ سکون ملے اسے، ایسی بیوی جو مرد کو سکون دے، ایسا شوہر جو اپنی زوجہ کو سکون دے۔ فرمائے ہم نے ازواج کو خلق کیا تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون ملے۔ دوسری فرمائے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، ہم نے تمہارے بیچ میں کیا رکھی؟ مودت۔ ایک ہے حب، ایک ہے ود۔ من مات علی حب آل محمد قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حب ہے یک طرفہ، آپ کسی سے محبت کرتے وہ آپ سے نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں حب۔ ہو سکتا ہے شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی اتنی نہ کرے، آپ اولاد سے کریں، اولاد نہ فرمان ہو، آپ سے نہ کرے، آپ بھائی سے کرو، بھائی آپ سے نہ کرے، آپ فلاں مومن سے محبت کرو، وہ نہ کرے، اسے کہتے ہیں حب۔ حب یک طرفہ ہے۔ ہمیں کہا کہ آل رسول سے کیا کرو؟ مودت کرو۔ خدا کہتا ہے گھر مسکن باعث سکون۔ دوسرا کہتا ہے وجعل بینکم، ہم نے تمہارے بیچ میں کیا رکھا؟ مودت رکھی۔ ود کہتے ہیں محبت دو طرفہ۔ وہ گھر کامیاب ہے جس میں دو طرفہ محبت ہو، یہ نہیں کہ آپ محبت کرو اگلا بندہ آپ سے محبت نہیں۔ تیسری چیز وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، مودت بھی رکھی، اور خاندان اور گھر وہ ہوتا ہے جس کے اندر رحمت ہو۔ 3 ورڈ آ گئے، حب، ود، رحمت۔ مطلب ایک خاندان کے اندر محبت ہو۔ محبت کا مطلب آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا احترام نہیں کرتا لیکن آپ اسے محبت کرو، چھوڑو نہیں۔ ماں دیکھ رہی ہے اولاد نافرمان ہے، کوئی بات نہیں، ماں محبت نہیں چھوڑے گی۔ ہاں ایک مرتبہ خاندان بہت اچھا، اس کے اندر مودت بھی ہونی چاہیے۔ اگر دیکھو ماں محبت کر رہی ہے تو جواب کس سے جانا چاہیے؟ محبت سے جانا چاہیے۔ تیسری چیز ہے رحمت۔ رحمت کا مطلب یہ ہے مثلاً آپ ایک رشتے میں تھے، 2 بھائی تھے، کاروبار ساتھ کرتے تھے، کمائی ایکول آتی تھی، وہ اپنا حصہ لیتا تھا، آپ اپنا حصہ لیتے تھے، لیکن اچانک آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ اپاہج ہو گیا یا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے اس نے ریسٹ کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے اب اس فیملی کے اندر رحمت بھی ہونی چاہیے۔ پھر 6 مہینہ اسے کھلاؤ کیونکہ تیرا بھائی ہے، 6 مہینہ اپنی بہن کے بچوں کو پالو کیونکہ وہ یتیم ہو گئے ہیں۔ فیملی تب بنتی ہے جب اس کے اندر رحمت ہو۔ اگر وہ نہیں کما پا رہا تو اس کی مدد کر، اگر وہ تجھ سے محبت کرتا تو اس کے ساتھ بدلے میں کیا کر؟ مودت کر۔ چوتھی چیز فرمایا قرۃ اعین، جعلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ قرۃ اعین کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس مہینے میں ماہ محرم میں تقریباً 2 محرم کو جناب زکریا نے دعا کی، اے خدا مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ علماء فرماتے ہیں ماہ محرم میں حضرت زکریا کی نیت رکھ کے جو صاحبان اولاد نہیں ہیں وہ دعا کریں کہ خدا ہمیں حسین کے صدقے میں کیا عطا کر؟ اولاد عطا کر۔ اور خدا نے حضرت زکریا کو جناب یحییٰ عطا کیا، تو کہا کہ یہ میرے لیے کیا ہے؟ قرۃ اعین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وہ خاندان جس کے اندر اولاد کیا ہو؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ 5ویں چیز فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ رشتہ تب بنتا ہے جب یہ ایک دوسرے کا کیا بنے؟ لباس بنے۔ شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس۔ اب لباس کی مثال کیوں دی؟ کوئی اور مثال دیتا قرآن مجید، لیکن یہ قرآن حکمت کی کتاب ہے۔ اللہ نے کون سی مثال دی؟ لباس۔ لباس انسان کے لیے باعث زینت ہے۔ آپ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس سے خوبصورت لگتے ہیں، جینٹل مین لگتے ہیں، اچھا لباس پہنیں گے، گندا لباس پہنیں گے آپ برے لگیں گے۔ فرمایا بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس۔ یہ گھر تب بنتا ہے جب ایک دوسرے کے لیے کیا بنو؟ باعث لباس بنو، ایک دوسرے کی خوبصورتی کا باعث بنو۔ دوسری چیز لباس کیا ہے؟ اگر گرمی کا موسم ہے تو میں نے نازک ابا پہنی ہوئی ہے، اگر موٹی ابا پہن کے آؤں تو کہیں گے مولانا نے لباس مناسب نہیں پہنا۔ کل میں سویٹر پہن کے آ جاؤں کہیں گے مولانا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ کہ اتنی گرمی میں سویٹر پہن کر آ گئے ہیں۔ تو لباس متناسب بفصل، متناسب ہوتا ہے موسم کے ساتھ۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو لباس نازک، اگر سردی کا موسم ہے تو لباس گرم ہونا چاہیے۔ اب رشتے یہ صرف میاں بیوی کی بات نہیں ہے، ہر رشتہ، بھائی بہن، ماں بہن۔ اب اچانک بیوی بہت غصے میں تو یہاں شوہر کو ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ گرم موسم لباس ٹھنڈا، شوہر گرم ہو گیا، غصے کے اندر آ گیا، بیوی کو کیا ہونا چاہیے؟ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ جوان بیٹا 14 سال کا 15 سال کا غصے میں آ گیا، باپ کو ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جتنا اپنی نسلوں کے ساتھ غصہ کرو گے، جوان کی تربیت صحیح نہیں کرو گے، یہ کیا بنے گا؟ جا کے ضدی بنے گا۔ اسلام تربیت کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارے استاد معظم کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، اب اسلام میں جماعت کا مثلا بڑا ثواب ہے، 5، 6، 7 مجلس اس پہ میں ذکر کروں گا۔ کہتے 6 سال کا بچہ
صبح کی نماز اس کو نیند سے اٹھا کے گھسیٹتے ہوئے کہاں لے کے آ رہا ہے؟ مسجد میں لے کے آ رہا ہے. ابھی مسجد کے پیش ہم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں نماز کی بڑی فضیلت ہے، ابھی سے سیکھے گا. اب بچے کے لیے نیند بڑی عزیز ہے، نیند سے بڑا پیار ہوتا ہے. اب آپ اس نیند سے اٹھا کے 7 سال 6 سال کا بچہ ہے، کس نے کا جماعت ملے گا؟ اسلام کہتا ہے 7 سال کے بعد تھوڑی سختی اور اس کو آہستہ آہستہ چیزوں کو سکھاؤ. یہ نہیں کہ اس چیز سے بیزار ہو جائے. کہتے ہیں مولانا واللہ یہ بچہ جب میٹرک اور انٹر میں آیا اس نے پورے نمازیوں کا جینا مسجد کے اندر حرام کر دیا، کیونکہ باپ اس کو بچپنے میں زبردستی مسجد میں لاتا تھا. یہ نہیں کہ اسے سکھائے، مسجد کی محبت دل میں پیدا ہو. کہ ہم نمازی نماز پڑھتے تھے، وہ ایران میں کپڑا رکھتے ہیں جس میں سجدگاہیں ہوتی ہیں، کہ جیسے ہم اللہ اکبر کی نماز شروع کرتے تھے یہ کپڑا کھینچتا تھا سب کی سجدگاہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. کہ یہ سخت دشمن بن گیا کس کا؟ مسجد کا. کیونکہ شعور نہیں، کیونکہ فکر نہیں کہ میں نے تربیت کیسے کرنی ہے. جوان گرم ہے، باپ کو پتہ ہونا چاہیے جوان کے اندر سیلف اسٹیم سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کر سکتا. ڈانٹنا ہے تو کمرے کے اندر پتہ ہو کہ میں نے کس کو کس طرح سے تربیت دینا ہے. تو 5 چیزیں فرمایا، حب، رحمت، نور چشم اور لباس. لباس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح پہننا ہے. فرمایا دوسرا سوال لوگ کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی فیملی ہوگی یا ہم آخرت میں اکیلے جنت میں جائیں گے؟ قرآن آخرت کی فیملی کا بھی ذکر کرتا ہے. یہاں پہ اگر اچھی فیملی رکھو گے تو آخرت میں بھی ود فیملی جاؤ گے. فرماتے قرآن میں سورہ طور 31 اور 23 الذین آمنوا مؤمنا واتبعہم الحقنا بہم ذریتہم. کہتے ہیں یہ ماں باپ جب جنت میں جائیں گے، اب باپ ہے ماں ہے، ان کا نمبر 100 نمبر ملا تو سیدھا جنت. لیکن بچہ مثلا بے نمازی تھا، بیٹی حجاب نہیں کرتی تھی، نافرمان تھے، گنہگار تھے، اب ان کی جنت میں انٹری نہیں ہو رہی. دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے باہر رہے ہیں مختلف عذاب میں مبتلا. اللہ کو کہیں گے پروردگارا یہ اولاد میرے دل کی چین تھی، ٹھنڈک تھی. ایک ہے یوم قیامت، یوم یفر المرء من اخیہ. جب حساب و کتاب ہوگا تو باپ بھی بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا بھی بھاگ سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی. حساب و کتاب ہے، کچھ مانگ نہ لے مجھ سے، کیونکہ میری جیب خود خالی ہے، میں اس کو کیا دوں گا. وہاں نفسی نفسی نفسی، ہر بندہ اپنے نفس کے پیچھے ہوگا کہ میں خود بچ جاؤں. لیکن جب جنت پہنچے اب ہوگا کہ بھائی بیٹے کا کیا ہوا، اب ہوگا بیٹی کا کیا ہوا. تو اللہ کو کہیں گے پروردگارا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئے. تو آواز خداوند آئے گی ملائکوں کا الحقنا بہم ذریتہم. یہ جو نیک مومنین ہیں خدا کہے گا کہ ان کے بچوں کو ان کی طرف بھیج دیا جائے. یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام سے پوچھا گیا مولا یہ جو گنہگار بچے ہیں کیسے جائیں گے؟ کیا ان ماں باپ کا نمبر کم کیا جائے گا؟ ان کی نیکیاں بچوں کو دے کر اگر یہ 100 پر ہیں 10 نمبر بچوں کو دے کے پھر ان کو لایا جائے گا، یعنی ان کا مقام گھٹ جائے گا؟ امام فرما نہیں، پروردگار عالم کیونکہ یہ خود نیک تھے ان کی وجہ سے ان کے بچوں پر ارفاق کریں گے. کہیں گے تمہاری وجہ سے میں ان کے گناہ کو نظر انداز کرتا ہوں اور تمہارے بچوں کو کہاں پہ بھیج دیتا ہوں؟ جنت میں بھیج دیتا ہوں. اب جنت میں ان جنتیوں کا حال کیسا ہوگا؟ فرمایا اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. جس طرح بعض فیملیز پارک میں جاتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ اسی طرح یہ ایک دوسرے سے ملیں گے، آپس میں باتیں کریں گے. 2 فیملیز قرآن میں. پہلی فیملیز فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. یہ اچھے لوگ خود کو جہنم سے بچاؤ، اپنی نسلوں کو جہنم سے بچاؤ، اپنی نسلوں کو بدکاریوں سے بچاؤ. اور وہ جہنم جس کا وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن ہم پتھروں کو اور لوگوں کے بدن کو بنائیں گے، یہ ایندھن ہوگا، یہ پیٹرول ہوگا، یہ فیول ہوگا جہنم کا. جہنم کا فیول کوئی اور نہیں، یہ گنہگار انسانوں کا بدن ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب فرمایا جس نے اپنے نسل کو اور بچوں کو جہنم سے بچایا وہ فیملی کون سی ہے؟ وہ کربلا میں موجود ہے، اصحاب امام حسین میں. مثال جناب یزید ابن سبیت بصرے کے رہنے والے ہیں. اللہ نے کئی بیٹے دیے لیکن 2 بیٹے ان کے ساتھ چلے. یہ نہیں کہ بیٹوں کو زبردستی کرتے، دعوت دی میں حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. 2 بیٹوں نے کہا بابا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. چند لوگوں کے ساتھ مکے پہنچے، امام حسین کا ساتھ دیا، کربلا تک امام حسین کے ساتھ چلے. یوم عاشور اپنے بیٹوں کو جناب یزید ابن سبیت زیارت ناہیہ پڑھتے السلام علیک یا یزید ابن سبیت وعلی ولدی عبداللہ و عبید اللہ. یہ کون سلام کرے؟ فرزند رسول. ہمارے استاد کہتے ہیں جب کربلا میں جاتا ہوں کہتے ہیں سارے لوگ امام حسین کے ذریعے پہ بڑا رش ہوتا ہے، جانا مشکل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے پتا ہے امام حسین کے پاس رش بہت ہے کیونکہ اتنے لوگ امام حسین کے پاس جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں چلا جاتا تھا جناب یزید ابن سبیت کے پاس اور کہا السلام علیکم یزید ابن سبیت.
تم پر سلام ہو، تمہارے دو بچوں پر سلام ہو۔ اب کا مولا حسین کے پاس رش بہت ہے، تمہارے پاس رش کم ہے۔ یہ بھی باب الحوائج ہے نا، اہل بیت نے اپنے اصحاب کو اپنا باب بنایا ہے، دروازے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ امام حسین کے پاس رش بہت ہے، لوگ بہت گئے، آپ کیونکہ اصحاب امام حسین ہو تو یہاں رش کم ہے، تو میں اپنی حاجت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، کیونکہ آپ مولا حسین کے قریب ہو، میری حاجت امام حسین تک پہنچا دو تاکہ اللہ میری دعا کو کیا کرے، قبول کرے۔ پھر کہتے میں ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور خدا میری حاجت روائی کر دیتا تھا۔ یہ وہ جن پہ امام حسین کیا کریں، سلام کریں۔ نام یزید ہے، جب لعنت بھیجیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ یزید کون ہے اور یہ یزید کون ہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے ہمارے یہاں، جنگ کے کردار اور جنگ فکر و افکار ہے، انہوں نے قربانی دی۔ دوسری فیملی، ایک فیملی جس نے اپنے نفس کو بچایا، اپنی نسلوں کو بچایا اور جہنمی نہ بنے اور جنتی بنے، جیسے جناب یزید ابن سبیت ان کے بیٹے۔ دوسری فیملی، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، اللہ کہتا ہے بدبخت ہیں وہ لوگ جو خود بھی خسارے میں گئے، اپنی فیملیز کو بھی خسارے میں لے کر گئے۔ ان میں مثال ہے عمر سعد کی، اس کا بیٹا، جوان بیٹا، اس کا بدبخت کا بیٹا حفص، اب خود تو جہنمی بنا لیکن اپنے بیٹے کو بھی کربلا لے کر آیا، اور بیٹا بھی اتنا بدبخت کہ جب اس کا باپ کبھی ڈگمگا جاتا تھا کہ آگے بڑھوں کہ نہیں بڑھوں، یہ اپنے باپ کو اپریشیٹ کرتا تھا کہ آگے جاؤ۔ اور یہ وہ فیملی ہے جو جہنمی بنی۔ جناب مختار جب عمر سعد کے پاس ہے، یہ بستر میں لیٹ رہا تھا اور اس کو اپنے بستر میں ہی جناب مختار نے قتل کیا۔ جب اس کو قتل کیا تو اس کے بیٹے نے شور مچانا شروع کیا۔ اب حفظ جو اس کا بیٹا ہے، جناب مختار اس کا ماموں ہے، سگا ماموں ہے۔ جب اس نے شور مچانا شروع کیا کہ میرے ماموں ہوتے ہوئے تم نے میرے باپ کو مار دیا، تاریخ لکھتی ہے مختار نے اس کا بھی گلا کاٹ دیا۔ یہ شدت عقیدہ اور ولایت اہل بیت تو دیکھیں، بہن کا بیٹا ہے لیکن کہا نہیں، دشمن حسین ہے تو میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب ایک جگہ سر پڑا ہے جناب یزید ابن سبیت کا اور اس کے 2 بیٹوں کا، عبداللہ اور عبید اللہ۔ تصور کریں دوسری جگہ پہ سر پڑا ہے عمر سعد کا اور اس کے بیٹے کا، حفص کا۔ یہ 2 فیملیاں ہیں، ایک جو جنت کی طرف روانہ ہوئے، دوسرے جو جہنم کی طرف بھیجے گئے۔ اگر مولا حسین کی مدد کرتا آج ان مجلسوں میں اس لئیں پہ سلام بھیجے جاتے نا، دنیا یاد کرتی ہے اسے، لیکن اس نے خود کو کیا بنایا، جہنمی بنایا۔ کربلا یہ سکھاتی ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے۔ within 3 years یہ مارا گیا، 3 سال کے اندر، 3 سال کی زندگی کے لیے اس نے حسین ابن علی کو چھوڑا۔ تو میرے عزیز، کربلا عاشورہ سازی، کربلا فیملیوں کی اصلاح، کربلا سماج کی اصلاح، کربلا ہمت، کربلا